سر کہ جی ہندوستان سے آپ مدد ملتی ہے, کوئی فنڈنگ ملتی ہے آپ کی وہاں, وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے انارکی پھیلائیں اور وہاں بلوچستان میں امن نہ ہو, گوادر میں چین نہ آئے, تو کیا یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے اس الزام پہ؟ ہاں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم انڈیا کے ایجنڈے پر چلتے تو آپ سے انصاف نہیں مانگتے, ہم پرامن طور پر آپ کے سڑکوں میں نہیں آتے, آپ کے پارلیمنٹس میں ہمارے لاپتہ افراد کے کیسز نہیں ہوتے, آپ کے سینٹ سے ہم انصاف نہیں مانگتے, اور آپ کی وزراء سے جب 2022 میں دھرنا چلا تھا تو آپ کے وزراء نے آ کر ہمیں ایشورٹی دی, اس کے بعد ہم نے اپنے دھرنے کو ختم کیا. آپ کب تک اپنی نااہلی کی ذمہ داری جو ہے نا بھارت کو دیں گے؟ یہاں پر تو کچھ بھی ہو جاتا ہے, ماشاءاللہ سے گیس بھی سلنڈر بھی پھٹ جاتا ہے, پاکستان میں تو بولتے ہیں یہ بھارت کی سازش ہے نا. تو آپ ہر چیز کو سازش کا نام نہیں دے سکتے. آپ کے اندر اگر پاکستان میں شاید سیاسی جماعتیں تو میں بولتی ہوں کم ہیں, اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور واقعی سیاسی شعور رکھتی ہے تو اگر کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہے چیزوں کو چینج کرنے کی تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ بنے تھے, لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے نا اس لمحے سے بالکل ابھر ہی نہیں رہا ہے. آج پاکستان میں جتنے حالات ہیں, جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا الزام بھارت میں لگانے سے میرے خیال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور خاص کر بلوچ جو تحریک ہے وہ ہماری قومی تحریک ہے, اس پہ ہم نے آج تک جو ہے نا ہم اپنے لوگوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, ہم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. ہمارے لوگ جو ہے نا اس دہشت گردی سے, ریاستی دہشت گردی سے متاثر ہے. آپ ایک یا دو بندے جو ہے نا کسی دوسرے کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن پوری قوم جو ہے نا کسی بیرونی ایجنڈے پر کام نہیں کر سکتی ہے.